قوم کو 8 فروری کے انتخابات کے متعلق کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے انتخابات کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کہتے ہیں یقیناً انتخابات ہوں گے۔ خدشات سیاسی نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ صاف اور شفاف انتخابات ہونے کی امید ہے۔ الیکشن کمیشن کے تاخیر کے تردیدی بیان کی تائید کرتے ہیں۔ انتخابات الیکشن کمیشن نے ہی کرانے ہیں، حکومت اس کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی پر الیکشن میں حصہ لینے پر ابھی تک کوئی قدغن نہیں۔ عام انتخابات سے قبل سیاست دانوں کو دھمکیاں ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکرٹری داخلہ شکیل احمد کی لاہور میں صحافیوں سے بات چیت۔ کہا سیاست دانوں کو دھمکیاں ملنے کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ جن سیاست دانوں کو دھمکیاں ملی ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ عام انتخابات کے لیے پنجاب کے پاس مطلوبہ پولیس نفری موجود نہیں ہے۔ پنجاب کے پاس انتخابات کے لیے مطلوبہ پولیس سے صرف نصف نفری موجود ہے۔ انتخابات کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد لینا پڑے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارشد حسین کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ کیا کے پی میں ایسی صورتحال کے ہے کہ الیکشن ہو سکیں؟ صحافی کا سوال۔ نگراں وزیر اعلیٰ بولے صوبے میں انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا ملتان میں تقریب سے خطاب۔ بولے عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ عوام نے اپنے منتخب نمائندوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ ملک میں مارشل لا نہیں ہے، سب ادارے آزاد ہیں۔ انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طویل عرصے بعد چودھری شجاعت سے ملاقات۔ نواز شریف وفد کے ہمراہ چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پہنچے۔ نون لیگ اور قاف لیگ کی قیادت میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ قاف لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں مانگ لیں۔ مسلم لیگ نون کا صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ کی قومی اسمبلی کی سیٹوں پر آمادگی کا اظہار۔ ملاقات میں صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر بھی اتفاق۔ ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت۔ چودھری صالح، چودھری شافع اور طارق بشیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ نواز شریف چودھری شجاعت سے خیر سگالی کے طور پر ملنے آئے۔ ملاقات میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ رہنما قاف لیگ طارق بشیر چیمہ کی پروگرام بریکنگ ویوز وتھ مالک میں گفتگو۔ کہا ہر چھوٹی یا بڑی سیاسی پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ دوسری جانب چودھری شافع حسین کہتے ہیں نواز شریف اور وفد کا مقصد چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کرنا تھا۔ مجموعی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں۔ قومی اسمبلی کی 4 سے 5 اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستیں شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف اپیلوں کی سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ الیکشن کمیشن 8 دسمبر کو درخواستوں پر ابتدائی سماعت کرے گا۔ اکبر ایس بابر سمیت 10 درخواست گزاروں نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا۔ اٹھارہویں ترمیم کے تحت صوبوں میں یکساں تقسیم یقینی بنائیں گے۔ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو وسائل اور اختیارات ملے۔ دائرہ صوبوں کے اندر تمام علاقوں تک لے جائیں گے۔ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے، نجات صرف نون لیگ دلا سکتی ہے۔ شہباز شریف کی بلوچستان، پنجاب اور سندھ سے پارٹی رہنماؤں سے بات چیت۔ کہا نون لیگ وفاق کی مضبوطی اور ترقی کی علامت ہے۔ بلوچستان کی ترقی کا کام صرف مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ ملک بھر میں ترقی دی۔ سابق وزیر اعظم سے جعفر مندوخیل، جام کمال، سمیرہ ملک، خواجہ شعیب اور دیگر نے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی 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 سندھ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں امیدواروں کے انتخاب کا معاملہ زیر غور آیا۔ فریال تال پر نثار کھوڑو، قائم علی شاہ
مراد علی شاہ کی شرکت، اجلاس میں وقار مہدی، عاجز دھامرا، شگفتہ جمانی، نوید قمر، مکیش چاولہ بھی شریک ہوئے۔ آئندہ انتخابات کے بعد ملک میں قومی حکومت بنے گی۔ آئی پی پی کے رہنما محمود مولوی کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا 15 سال پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی، اس وقت سندھ کی بیوروکریسی اور پورا سسٹم ان کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، آنے والے وقت میں وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آئندہ الیکشن کے بعد آصف علی زرداری کے صدر بننے کے امکانات زیادہ ہیں۔ نو منتخب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے ہم جماعتی عہدوں پر تعیناتی کر دی۔ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین، چودھری پرویز الہی مرکزی صدر مقرر، فردوس شمیم نقوی، سیف اللہ بڑو، مشتاق احمد غنی اور قاسم سوری کو مرکزی نائب صدور کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ آگے آپ کو بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی، جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کو خط لکھ دیا، استدعا کی کہ بغیر کسی مزید تاخیر کے میری طرف سے دائر آئینی پیٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے تناظر میں جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ کے سینئر ججز صاحبان سمیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حیران کن بات ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں طے شدہ وقت گزر جانے کے باوجود کسی بھی درخواست کو نہ تو نمبر دیا گیا ہے اور نہ ہی عدالت کے سامنے مقرر کرنے کے عمل میں ڈالا گیا ہے۔ 30 نومبر کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کرنے والی 2 آئینی درخواستیں دائر کی ہیں۔ خط میں موقف اپنایا کہ آئینی درخواستوں اور عبوری ریلیف کے لیے درخواستوں کے دائر کیے جانے کے باوجود کاؤنسل میرے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ یہ عمل سپریم کورٹ کے سامنے میری آئینی درخواستوں کو سنگین طور پر متاثر کر رہا ہے۔ بدنیتی پر مبنی بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر میرے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ خط میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ آئینی درخواستوں اور عبوری ریلیف کی درخواستوں کی سماعت کے لیے طے کرنے میں مزید تاخیر میرے لیے شدید تعصب ہوگا۔